اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے احادیث معصومین علیہ السلام میں کچھ چیزیں بیان ہوئی جن کو یہاں پہ نقل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا۔ ایک شخص نے امام باقر علیہ السلام سے جب اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دن کے وقت 100 مرتبہ اور شام کے وقت یعنی رات کے وقت بھی 100 مرتبہ استغفار کیا کرو۔ البتہ یہاں پہ الگ الگ طور پہ استغفار کرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر انسان سحر کے وقت ہی 100 مرتبہ استغفار کر لے تو وہ بھی یہاں پہ کافی شمار ہوگا۔ انسان کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے اذان دینا۔ حشام بن ابراہیم نے جب اس کے متعلق امام علی رضا علیہ السلام سے شکایت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گھر کی چھت پہ چلے جاؤ اور بلند آواز سے اذان دیا کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب ایسا کیا تو مجھ سے یہ بیماری دور ہوگی اور میرے ہاں کثیر اولاد ہو گئی۔ اس کا تیسرا علاج ایک دعا ہے جو امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور کہا کہ جب تمہارے ہاں اولاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین وحیدا وحشا فیکثر شکری ان تفکری بل ہب لی عاقبۃ صدق ذکورا واناسا آنس بہم من الوحشۃ واسکن الیہم من الوحدہ واشکرک عند تمام نعمت یا وہاب یا عظیم یا معظم ثم اعطنی فی کل عافیت شکرا حتی تبلغنی منہا رضوانک فی صدق الحدیث واداء الامانت ووفاء بالعہد۔ انشاءاللہ تمہارے ہاں ضرور بضرور اولاد ہوگی۔ اور اس کا چوتھا علاج بھی ایک دعا ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام نے حارث نصیری کو تعلیم فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ سجدے کی حالت میں اس دعا کو پڑھا کرے، رب ہب لی من لدنک ولیا یرثنی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حقیقت میں 3 طرح کی آیات مجیدہ ہیں کہ جن کو ملا کر ایک دعا کی صورت میں پڑھا جائے گا اور اس کو سجدے کی حالت میں پڑھا جائے گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے حکم امام کے مطابق عمل کیا اور خدا نے مجھے 2 فرزند عطا کیے کہ جن کا نام میں نے علی اور حسین رکھا۔ اور اس کا 5واں علاج بھی ایک نماز اور دعا ہے کہ جس کو امام صادق علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو تو وہ نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے کہ جس کے رکوع و سجود کو طویل کرے، اور رکوع و سجود کو طویل کرنے کے ساتھ یہ والی دعا پڑھے، اللہم انی اسألک بما سألک بہ زکریا یا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اللہم ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء اللہم باسمک استحللتها وفی امانتک اخذتها فإن قضیت فی رحمها ولدا فاجعلہ غلاما مبارکا زکیا ولا تجعل للشیطان فیہ شرکا ولا نصیبا۔ انشاءاللہ تمہارے ہاں ضرور بضرور اولاد ہوگی۔ اور اس کا 6واں علاج بھی حقیقت میں ایک دعا ہے جو کہ حاجب حشام کی دعا ہے کہ جس کے ہاں بالکل بھی اولاد نہیں ہوتی تھی اور وہ اس کے متعلق بہت زیادہ پریشان تھا، تو وہ محضر امام باقر علیہ السلام میں آیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح اور شام 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، یعنی صبح کو بھی اور شام کو بھی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ استغفار کہو اور 9 مرتبہ تسبیح پڑھو، یعنی جو تسبیح ہوتی ہے پوری تسبیح جناب سیدہ 9 مرتبہ تسبیح پڑھو کہ جس کی جو آخری اور 10ویں تسبیح ہوگی وہ استغفار کی ہوگی۔ پھر جب تم اس انداز سے ان کلمات کو پڑھ لو تو اپنے زبان پہ یہ والے کلمات جاری کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ جب حشام نے اس پر عمل کیا تو اس عمل کے انجام دینے کے بعد اس کے ہاں بہت زیادہ اولاد ہوئی۔ اور اس کا 7واں علاج ہے کہ انسان جب چاہتا ہو کہ اس کے ہاں اولاد ہو تو وہ اس بات کی نیت کر لے، اس بات کا ارادہ کر لے اور پکا ارادہ کر لے، مصمم گویا کہ ایک قسم کی منت مان لے کہ میرے ہاں اگر جو اولاد ہوگی، اگر تو بیٹا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، انشاءاللہ خدا اسے ضرور بضرور فرزند عطا کرے گا۔ اور اس کا 8واں علاج ہے کہ وہ ذنون والی آیات کی تلاوت کرنا کہ جس کو ہم نماز غفیلہ میں بھی پڑھتے ہیں کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا میرے ہاں بالکل بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے شہر واپس جاؤ اور جب تم اپنی زوجہ سے قربت کا ارادہ کرو تو یہ والے کلمات اپنی زبان سے جاری کرو، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين۔ انشاءاللہ تمہیں ضرور اولاد عطا ہوگی۔ اور اس کا 9واں علاج ہے بارش کا پانی استعمال کرنا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ بارش کا پانی ایسی چیز ہے کہ جس میں خدا نے انسان کے بدن کی ہر ایک بیماری کا علاج رکھ دیا ہے۔ اور اس کا 10واں علاج ہے کہ رات کے آخری حصے میں اپنی زوجہ سے قربت اختیار کریں۔ رات کے پہلے حصے کو ترک کرنا، وسط کو بھی ترک کرنا، بلکہ رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں اپنی زوجہ سے قربت اختیار کرنا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ جب تم اولاد چاہو تو یہ عمل رات کے آخری حصے میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے بدن کے لیے فائدہ مند ہے اور یہ اولاد کی امید کو بڑھاتا ہے، اور اس کے طفیل تمہارے ہاں جو اولاد بھی پیدا ہوگی اس کی عقل پاکیزہ ہوگی۔ دعائے خالق دو عالم سے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔